محمد رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اور لوگو اللہ رب العزت چی فرماون یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان انن والو لا تتبعوا خطوات الشیطان یتن اتباع کریو شیطان سن یتن بد پکیو شیطان یتن شیطان سن نقش قدم رٹیو ومن یتبع خطوات الشیطان یمو اتباع کر شیطان سن یمو نقش قدم روڑ شیطان سن انا میانی خدای اللہ رب العزت فرماون فَإِنَّهُ يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ تو شیطان ان کو بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور وہ بے حیائی پہ کرنے پہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جب وہ بے حیائی کرتے ہیں، جب وہ بدکاری کرتے ہیں، جب یہ انسان شراب پیتا ہے، جب یہ انسان چرس پیتا ہے، جب یہ انسان نہ جانے نشہ میں قدت ہو جاتا ہے کمثل الشیطان اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین۔ جب یہ انسان گناہ پہ آمادہ ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد جب یہ گناہ کر ہی لیتا ہے تو یہ شیطان کہتا ہے او گناہ کرنے والے، او بے حیائی کرنے والے، او شراب پینے والے، او بدکاری کرنے والے، او زنا کرنے والے، او نہ جانے بے حیائی میں دت ہونے والے، کبھی یہ نہ کہنا مجھے شیطان نے کروایا ہے، مجھے شیطان نے گناہ کروایا، مجھے شیطان نے شراب پلوایا، مجھے شیطان نے فلانی کام کروایا، اے شیطان مجھے آپ ہی نے تو گناہ کروایا ہے۔ شیطان بھی کہے گا انی بریء منک، او گناہ کرنے والے میں تم سے بری ہوں، کہیں میرا ذمہ نہ لگانا، کہیں میرے ذمہ نہ اڑا دینا، کیونکہ میں اس گناہ سے مبرہ ہوں، میں یہ گناہ کرنے والا نہیں ہوں، نہ میں نے آپ کو کروایا ہے۔ انی بریء منک، اے شیطان آپ ہی نے تو گناہ کروایا، آپ ہی نے تو بدکاری کروائی ہے، اب کیوں کہتا ہے میں آپ سے بری ہوں؟ تو ملتا ہے واپس جواب انی اخاف اللہ، میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں۔ تو پتہ چلا جس شیطان کے نقش قدم پہ تو چل رہا این موقع پہ وہ شیطان بھی کہے گا او گناہ کرنے والے میرا ذمہ نہ لگانا، کیونکہ میں نے یہ گناہ تم سے نہیں کروایا، کیونکہ میں خود اللہ سے ڈرتا ہوں۔ بادشاہ پانو کھوزن کیمیس خدایس بسائی پانو کھوزن پروردگاری عالمین رب دپن ماں پہ کیوں پتیمس شیطان ماں پک پتیمی شیطانس اناچین وفاداری کرن وولے بلبلے شہدہ جانے بکن پیدا تسجد کرو سودا یس کری وفاداری سودا کرو جناب محمد چاہیز وفاداری کرن وولچی ہوئی ایتون علی حضرتنا شاہ امام محمد رضا خان فاضلی بریلوی علیہ رحمہ اللہ کیا جہنم اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے۔ آقا کیوں رو رہے ہو؟ کہا اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے رو رہا، اپنے لیے نہیں رو رہا بلکہ اپنی گنہگار امت کے لیے رو رہا ہوں۔ اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں مولا وہ کمزور ہے، وہ لاغر ہے، ان کے پاس اعمال نہیں ہے، وہ کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کر سکیں گے؟ میرے مولا ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دینا۔ یعنی میرے نبی راتوں کو بیدار ہوا کرتے تھے، کس لیے؟ امت کے لیے، ہمارے لیے۔
لیکن ہم نے کیا کیا؟ نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، ہم آرام میں دھند ہوتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو صوت النبی میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ان مہمانوں کو مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آ جاؤ اے لوگو، اگر خود نہیں کرتے کم از کم ان مہمانوں کی تو قدر کیا کرو۔ کبھی اس دارالعلوم کی طرف نگاہ دوڑ کے تو کر کیا کرو، ان سے کہا کرو اے عبدالغنی صاحب تیل ہے کیا؟ بچوں کے لیے کھانے کے لیے ہے کچھ؟ بچوں کے لیے پینے کے لیے ہے کچھ؟ یہاں ہی سے جاؤ، عمل تو ہے ہی نہیں، عمل تو ہے ہی نہیں، نمازیں تو ہے ہی نہیں، کیا پتا یہی عمل اللہ کو محبوب ہو جائے، کیا پتا اللہ کو یہی عمل پیاری ہو جائے، اسی عمل کے ذریعے سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن یہاں ہی سے جاؤ، کہو کہ چاول ہے، ان بچوں کے لیے کھانا ہے، تیل ہے، روٹیاں ہیں، پیسے ہیں، ان کو کہا کرو، کیونکہ جب حافظ قرآن قیامت کے دن لایا جائے گا تو اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن پڑھ قرآن مجید، یہ فرمائے گا مولا پڑھنا ہے پڑھ۔ جب یہ پڑھنا شروع کرے گا، جتنا یہ قرآن پڑھتا جائے گا اتنے درجات اس کو بلند کیے جائیں گے، اتنے درجات اس کو بلند کیے جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا اے فرشتوں لے جاؤ اس کو جنت میں۔ یہ حافظ قرآن کہے گا مولا میں جنت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جائے گا؟ فرمائے گا اس جنت کا حقدار پہلے وہ مالدار ہے، اس جنت کا حقدار پہلے وہ مالدار ہے۔ میں کہاں حافظ قرآن بنتا، میں تو ایک غریب باپ کا بیٹا تھا، اسکول میں ڈالنے کے لیے اس کو ہمت ہی نہیں تھی، پیسے ہی نہیں تھے، اس نے مجھے دارالعلوم میں چھوڑ دیا۔ میں ایک غریب باپ کا بیٹا تھا، ایک محتاج باپ کا بیٹا تھا، ایک لاغر باپ کا بیٹا تھا، لیکن اس مالدار نے اپنی مال کی زکوٰۃ نکالی اور مجھے پڑھایا، مجھے لکھایا، مجھے حافظ قرآن بنایا، مجھے عالم دین بنایا، مجھے قوم کا رہبر بنایا۔ اے مالک اس کا حقدار پہلے میں نہیں، اس کا حقدار پہلے یہی۔ مالدارو اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ کتنا مال ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اپنا مال ضائع کر دیتے ہیں خدا کی قسم دنیاوی کاموں کے اندر، دنیاوی ان مصروفاتوں میں کہ پتہ نہیں کتنا مال ہم کماتے ہیں کتنا ضائع ہو جاتا ہے۔ لیکن وہی مال اپنا ہے جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے۔ تو میانو عزیزوں، میانو جوانوں، میانو بزرگوں، اللہ رب العزت فرماون کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت چی بہتر میانی مولا کیا جو اپنی جلو کندی من دعوت نہیں کی اور برا یونی شک بچاون، یہ چی بے حیائی نیشی من بچاون۔ آج دیکھو سماج میں کتنی بے حیائی چل رہی ہے۔ اتون میں علمدار ملک کشمیر ان فرمون یتوا وحالے سونگ کس زالے تلکن زالوس علم تدین یتوا وحالے سونگ کس زالے۔ علمدار فرماون رحمت اللہ تعالی دبن اس بے حیائی میں کون ہوگا جو اس بے حیائی میں چراغ جلائے؟ اگر جلانا ہی ہے اس کو تیل کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے۔ علمدار فرماتے ہیں تلکن زالوس علم تدین۔ علمدار فرماتے ہیں اگر یہ چراغ جلانا ہی ہے تو تیل کے بجائے یہ علم اور دین سے جلا۔ روشنی وہ نہیں ہے جو تم کمرے میں اپنا دیا جلاتے ہو، وہ روشنی نہیں ہے۔ روشنی یہ ہے جو یہاں پہ عبدالغنی صاحب نے آپ کے اس علاقے میں کھولا ہے، یہ روشنی۔
علمدار ونن تلکن زالوس علم تدین دمو ایسا زالو یتسون مگر تیل زالوس نکی بلکہ آت زالوس علم تدین کرو روشن تم نے پرکترویت سوکت پالے چھوڑو غیروں کا راستہ علمدار فرماتے چھوڑو غیروں کا پرکترویت چھوڑو ان یہودی ان نصرانیوں کا وہ راستہ چھوڑو کون سا راستہ لے لو پرکترویت سوکت پالے پالو میرے مصطفیٰ کا دین لے لو میرے مصطفیٰ کی بات پرکترویت سوکت پالے کل علم چی الف لام تمیم یہ جو سارا علم ہے وہ صرف الف لام اور میم ہے اس کو دکھانے والا ہونا چاہیے اس کو رہبر ہونا چاہیے اس کو آپ کو ذہن دینا والے ہونا چاہیے جو آپ کو یہ کہے کہ کیسے ہیں اس لئے میرے عزیزوں میرے جوانوں بے حیائی کو چھوڑ کر مصطفیٰ علیہ السلام کا دامن لے لو آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی ہے اللہ فرماتا ہے وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کو کیا کرو یہ نہیں فرما نماز پڑھو بلکہ کیا فرما پڑھو اور قائم کرنے میں بہت فرق ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ نماز پڑھتے ہو سارے کہیں گے ہاں پڑھتے ہیں جی پڑھتے ہیں صحیح پڑھتے ہیں عصر پڑھتے ہیں مغرب نہیں پڑھتے مغرب پڑھتے ہیں عشاء نہیں پڑھتے مگر پڑھتے ہیں پڑھنے میں جھوٹ نہیں بولتے اگر میں بولوں نماز قائم کرتے ہو قائم جو کرنے والے ہوتے ہیں نا وہ کبھی چھوڑتے نہیں پڑھنے والے جو ہوتے ہیں نا وہ چھوڑتے بھی ہیں قائم کرنے والے چھوڑتے نہیں ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کرو تو یہ قائم کرنے والا میرا عبدالقادر جیلانی قائم کرنے والا آواز آئی کیونکہ دن چل رہے ہیں نا اس لئے بات آئی دن چل رہے ہیں آواز آئی بادل میں سے عبدالقادر کہاں جی کیا بات ہے کہ بس اتنی عبادت کرو بس اتنی عبادت کرو عبدالقادر نے فرمایا آپ کون ہے کہا میں تیرا رب ہوں عبدالقادر نے سوال کیا یہاں سے تو کون ہے کہا میں تیرا رب ہوں اس لئے تم نماز اتنی پڑھو عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے فرمایا کہا اے مردود جس نبی کے لیے میرے رب نے کائنات بنائی جنت بنائی دنیا سجائی اس کو میرے رب نے نہیں فرمایا نماز نہ پڑھو مجھے کیسے کہے گا نماز نہ پڑھو اس لئے تو میرا خدا نہیں ہو سکتا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو یہ بادل کا جو ٹکڑا تھا جس سے آوازیں آتی تھی اے عبدالقادر میں تیرا خدا ہوں وہ بادل کا ٹکڑا ایک دم سے پھٹ گیا آواز آئی اے عبدالقادر مبارک ہو آج تمہیں اپنے علم نے بچایا کہا اے مردود وہاں سے نہیں حملہ کر سکا اب یہاں سے حملہ ور ہو جاتا ہے مجھے علم نے نہیں مجھے اپنے رب نے بچایا تو میرے عزیزوں یہ ہوتی ہے رہبری ہم غوث اعظم کے مریدینوں میں سے ہیں لیکن جب صبح کا نماز کا وقت آتا ہے کوئی اپنا باپ اپنے بیٹے سے نہیں کہتا بیٹے اٹھو میرے نبی نے 3 مہینے تک حضرت فاطمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا بیٹی کہہ رہی ہے بابا کیا بات ہے کہا بیٹی اٹھو نماز تہجد کا ٹائم ہو گیا ہے حسن اور حسین کو نماز کے لیے بیدار کرو ورنہ کیا ضرورت تھا میرے مصطفیٰ کو امام حسن اور امام حسین کو بیدار کرنے کی کہا امت کے ان والدینوں سے خطاب کر رہا ہوں
اے امت کے باپو، اے امت کے والدینوں، اٹھو اپنے بیٹوں کو کیا کرو؟ نماز پڑھنے کے لیے تیار کرو، بیدار کرو۔ یہی صوت النبی کا پیغام ہے، یہی صوت الاولیاء کا پیغام ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، جب تک ہم بیدار نہیں ہو جاتے قوم میں سدھار نہیں آئے گا۔ جب تک ایک باپ نمازی نہیں بنے گا، جب تک ایک ماں نمازی نہیں بنے گی، جب تک ایک بیٹی قرآن پڑھنے والی نہیں بنے گی، جب تک ایک بیٹا نماز تہجد پڑھنے والا نہیں بنے گا، تو سدھار کیسے آئے گا؟ آئے گا، ضرور آئے گا، لیکن ہم کو بیدار ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کا نبی فرماتا ہے، میرے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار سے قیامت کے دن اپنے اپنے ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے۔ باپ کو بیٹے کے بارے میں پوچھا جائے گا، بیوی کو شوہر کے اس امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا جو شوہر نے اس کو امانت حوالہ۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، اپنے بیٹوں کی اچھی تربیت کیا کرو، اپنے بیٹوں کی وقت پہ شادی کیا کرو۔ وقت پہ شادیاں نہیں ہوتی ہیں، اس لیے بے حیائی ہوتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو باپ ہوتا ہے اس کو اپنے والدین کو اپنے بیٹے پہ 3 حق ہیں۔ وہ حق کون کون سا ہے؟ پہلا حق میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بیٹا پیدا ہو جائے یا بیٹی پیدا ہو جائے، باپ کو چاہیے کہ اس کے لیے اچھا نام تجویز کرے، اپنے بیٹے کے لیے بیٹی کے لیے اچھا نام تجویز کرے۔ یہ کس کا حق ہے؟ باپ کا۔ وَأَدِّبُهُ، دوسرا فرمایا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو ادب سکھائے۔ یہ کس کا حق؟ کتنے ہو گئے؟ تیسرا فرمایا فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجُهُ، فرمایا جب یہ بالغ ہو جائے اس کے بعد اس کو شادی کرے۔ بچہ کیا ہو جائے؟ بالغ ہو جائے تو اس کے بعد کیا کرے؟ یہ حدیث آج کوئی نہیں پکڑتا، یہ حدیثیں پرانے زمانوں کے لوگوں میں تھا، وہ اس پہ عمل پیرا ہوتا تھا۔ اگر اس بزرگ سے کہا جائے بتا آپ کے باپ نے آپ کی شادی کب کی، یہ بولے گا میں اس وقت 15 سال کا تھا، چھوٹا تھا، 15 سال کا تھا، میرے باپ نے میری شادی کر دی۔ صحیح ہے کہ جب پرانے لوگوں کو تم پوچھو گے یہ آپ کو یہی جواب دے گا، یم دن اور یہی کات جواب ایسے از تمدہ شوری یلیس مل کیا کرمو خاندر کرمو۔ ٹرڈ نبی علیہ السلام فرمو فَإِذَا بَلَغَ، جب بالغ ہو جائے، فَلْيُزَوِّجُهُ، تو اپنے بیٹی کی کیا کرو؟ آقا کیوں؟ کہا سماج میں اگر حیا چاہتے ہو، آج کر دیکھو بچے کو اور بچی کو کالج چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کو 30 سال پہلے کالج میں لگتی ہیں، ڈگریاں بہت ہیں نا، ایم کام ہے، ایم فل ہے، ایم بی بی ایس ہے، ایم بی ڈی ہے، پتہ نہیں کتنی ڈگریاں ہیں۔ اب ڈگریاں کرتے کرتے اس کو 30 سال لگ جاتے ہیں، پھر 2 سال جاب کرنے میں ڈھونڈتی ہے، اب جاب لگنا چاہیے، اس سے 2 سال، پھر جب جاب کرتی ہے تو 2-3 سال تو لگتے ہی ہیں۔ باپ کہتا ہے میں نے پڑھایا، ابھی خرچہ ابھی تنخواہ لی نہیں ہے، بیٹی کو پڑھایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، ابھی تنخواہ تو لی نہیں کوئی، پہلے تنخواہ تو دے کوئی، تنخواہ تو مجھے بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر تنخواہ لینے میں 2-3 سال نکل جاتے ہیں تو 40 سال کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 40 سال کے بعد باپ اپنی بیٹی کا شادی کا یہ سنز کر رہا ہے، اب سوچ رہا ہے کہ اب جب بیٹی کی شادی کروں تو اس کو بھی ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ اب اس میں سے بیچ والے جو ہوتے ہیں وہ ایک گھر لاتے ہیں، دوسرا گھر چھوڑتے ہیں، تیسرا لاتے ہیں، کیونکہ برابر دی نہیں آتی، اس میں بھی 2-3 سال نکل جاتے ہیں۔
تو 45 سال کا بن جاتا ہے بیٹی بچہ، 45 سال کے بعد اس کی کیا ہو جاتا ہے؟ اس دوران جو یہ گناہ کرے، اللہ بچائے، اس دوران اگر یہ گناہ کی مرتکب ہو جائے تو بتا اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجُ، فرمایا جب بچہ بالغ ہو جائے اس کی شادی کیا کرو. فَإِن بَلَغَ وَلَمْ يُزَوِّجُهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَىٰ أَبِيهِ. میرے نبی نے فرمایا اگر یہ باپ بالغ ہونے کے بعد اپنے بچے کو شادی نہیں کرے گا، اگر یہ بالغ ہونے کے بعد گناہ کے مرتکب ہو گئے، گناہ میں ملوث ہو گئے، میرے نبی نے فرمایا وہ تو گناہگار ہو گئی، لیکن اس کا اصل گناہگار اس کا ماں باپ ہوگا. بے حیائی کو اگر روکنا ہے تو بچوں کی شادی وقت پہ کیا کرو، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا آقا کون سی شادی بہتر ہے، کون سا نکاح بہتر ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ نکاح بہتر ہے جو سادگی میں کیا جائے. آج دیکھو نکاح میں کتنے خرچات ہیں، کتنے مہنگے نکاح ہوتے ہیں، 10 15 اور 20 50 لاکھ پہلے جمع کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے بچے کی شادی ہوتی ہے. کس نے مانا، کس نے بولا؟ وازوان چاسن تم آئی 10 15 سین چاسن، کیا فائدہ؟ کس نے مانا، کس نے بولا؟ خرافات ہے. ان المبذرین، اللہ فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے کبھی اللہ کے دوست نہیں ہوا کرتے. وہ اگر دوست ہے تو کس کے؟ قناعت کرو، قناعت کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. قناعت کرو. لیکن میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، آج ساری ونن بے حیائی چارو جز پر کیا وجہ، کیا دلیل؟ یہ بے حیائی کیا جی گئی روجس؟ اللہ رب العزت فرماون نمازیں نہیں پڑھ رہے، مسجد خالی ہیں، واقیم الصلاة تو کیا پڑھیو؟ نماز کریو قائم، وآتو الزکاة پنیس مالز دیو کیا؟ زکاة. دارلوم ہے، دارلوم کھڑا ہے. آج چو خاندار نے 10 لچن سونا، بیویوں کو 10 لاکھ کا سونا ہے، مل رہا ہے نا، گھر میں پڑا ہے، 1 سال ہو گیا پتہ نہیں. وہ کہتی مجھے زکاة نہیں ہے. پہلے ہی 10 لاکھ کا تو 2500 حساب کے تو 20,000 تو بنتے ہی ہے. دے دو. کون دیتا ہے؟ کچھ دیوان مال زکاة. وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ مالز دیو کیا؟ زکاة. وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ وَآتُ الزَّكَاةِ مالز دیو کیا؟ زکاة. اللہ رب العزت کران بیان وَأَطِيعُ الرَّسُولِ بے کریو اطاعت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم. پروردگار عالمین فرماون کیا سے؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ آپ کے اوپر رحم کیا جائے، آپ کے اوپر رحم کیا جائے. یہ رحم کر ذات پاک حضرت اللہ جل شانو جل جلالو. اس لیے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلو گے. اللہ فرماتا ہے اطیعوا الرسول واطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے میرے نبی کی اطاعت کی ہے اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے. تمی کر فرما برداری ذات پاک حضرت. تو نبی کا دامن لے لو تاکہ اس گچھو دنیا اس اندر تھی کامیاب، آخرت اس اندر تھی گچھو کامیاب. کروائیں پنن بچن دموت تعلیم، نماز، قرآن. اگر نمان پنن بچ پرنا وہ کم از کم نمان بچن تھا وہ پنن دست شفقت پہ یہ بچ پرنا وہ قرآن مجید. یہ صوت النبی کرہن کامیاب انشاءاللہ. لیکن یہ یہاں کی بستیوں کی ذمہ داری ہے، یہاں کے رہنے والوں کی ذمہ داری ہے.
یہاں کے رہنے والوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دارالعلوم میں جائیں اور اس میں دیکھیں کوئی بچہ بھوکا تو نہیں ہے،